میرے عزیزوں، حاضرین اجلاس، شہر ادھونی کی شاہی جامع مسجد آج ایک تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ ویسے اس منبر پر میں اس سے قبل بھی آیا ہوں اور اس سے خطاب بھی کیا ہوں، لیکن آج کا منظر کچھ اور بتاتا ہے۔ آج کا یہ روح پرور منظر دیکھ کر مجھے ایک بات یاد آتی ہے۔ ہوا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ فضا کا موسم بتا رہا ہے، وہ زلف اپنی لہرا رہے ہیں۔ سواری طیبہ سے چل پڑی ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی وقار، آپ کی محبتیں، آپ کی عقیدتیں جو آج ایک بڑے جم غفیر کی شکل میں یہاں نظر آتی ہیں، یہ میرے لیے نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں کے لیے ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا نے آج پھر سے یہ ثابت کر دیا ہے، نبی کا جو غلام ہوگا وہی ہمارا امام ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور میرے مرشد گرامی نے یہ فرمایا تھا، نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے، پدر مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے ہیں۔ اصل زندگی ایک مومن کی جو ہے، میرے عزیزوں، بہت سارے لوگ مجھ سے یہ سوال کر رہے تھے، ابھی 2 دن قبل دلی میں بڑی پوچھ تاچھ ہو رہی تھی اور کئی لوگ ہم سے یہ کہہ رہے تھے کہ مولانا آپ لوگ اتنے جذباتی کیوں ہوتے ہیں، آپ لوگ اتنے بھاؤک کیوں ہوتے ہیں، اتنے حساس کیوں ہوتے ہیں۔ ہم نے پوچھا کس مسئلے پر آپ نے، ہم کوئی نہ کوئی وجہ تو ہے۔ دنیا میں میرے عزیزوں ہر ایک اپنے اپنے فیض کے ساتھ جی رہا ہے، اپنے اپنے مقدسات کے ساتھ جی رہا ہے۔ ہر دھرم والا اپنے دھرم کی تعلیمات میں کسی ایک کی تقدیر ہے تو یوں سنو، بمصطفیٰ برساں خیش کے دی ہماؤز، اپنے آپ کو رسول تک پہنچا دو، یہی دین ہے۔ گر بہو نہ رسیدی تمام بولہبیز، اگر تم رسول اللہ کے قدموں تک نہیں پہنچ سکے تو زندگی بھر ابو لہب کی طرح ہے۔ میرے عزیزوں، ہم لوگوں کی زندگی کا اصل مقصد یہی ہونا چاہیے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو، ان کی ناموس کو کائنات میں ہر شے سے بڑھ کر کے مانتے ہیں۔ دنیا میں جتنے لوگ لائق تعظیم ہیں، جتنے لوگ لائق عزت ہیں، ہم سب کی عزت کرتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کے بعد، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اسی لیے شاعر نے کہا ہے، لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ رسول پاک کی کما حق کو تعریف کرنا تو ممکن نہیں، لیکن علی الغرض حاصل کلام یہ ہے کہ خدا کے بعد اگر کوئی مرتبہ ہے تو رسول پاک کا مرتبہ ہے۔ قصہ مختصر یہی ہے۔ میرے عزیزوں، آج کے جو حالات چل رہے ہیں، ہم سب کا امتحان کا دور ہے، یہ ہماری آزمائش کا وقت ہے۔ مجھے پتہ ہے تقریریں آپ سب سن چکے یا ہمیں دور سے بھی سنتے ہیں۔ یہاں جو مجمع آیا ہے وہ بالمشافہ دیکھنے اور ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے۔ مجھے اس بات کا احساس ہے، لیکن میرے عزیزوں، میں محسوس کرتا ہوں میری زندگی کا کیا تھا، اور میں نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عریضہ پیش کیا کہ مولا کریم کی بارگاہ میں آپ میرے لیے سفارش کر دیں حج کے موقع پر کہ اے حبیب کائنات، جب تک زندگی باقی رہے آپ کے قدموں کا چاکر اور نوکر بن کر کے رہوں گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دربار سے ہم نے اپنے آپ کو وابستہ کیا کیا۔ میرے عزیزو، ابھی ہم بہت کچے ہیں، ابھی ہم بہت نکمے ہیں، کام کے لائق نہیں ہیں، لیکن پھر بھی حضور کی عزت پر اگر کوئی حملہ کرتا ہے یا انگلی اٹھاتا ہے تو بے چینی ہوتی ہے، اور اگر اس طرف سے ہم جواب بھی دیتے ہیں تو ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ رب العزت کی شان کے ساتھ اس کائنات میں عزتوں سے نوازتا ہے۔ یا آج لوگوں کا اس طرح ہمارے لیے محبت پیش کرنا، یا آپ سب کا میرے لیے ٹوٹ پڑنا،
اسی لیے نہیں کہ کوئی کانگریس یا بی جے پی کا نیتا آ رہا ہے، اسی لیے نہیں کہ حکومت وقت پر بیٹھا ہوا کوئی منتری آ رہا ہے، بلکہ یہ محبتوں کے نذرانے صرف اس لیے کہ غلام محمد آ رہا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ناز یہ انداز ہمارے نہیں ہوتے، جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے، جب تک کہ مدینے سے اشارے نہیں ہوتے، روشن میری قسمت کے ستارے نہیں ہوتے۔ نوجوانوں، آپ سب کو میں یہی کہوں گا، بے دام ہی بک جائیے بازار نبی میں، اس شان کے سودے میں خسارے نہیں ہوتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ سب سے میں ایک اہم بات آج عرض کرنے جا رہا ہوں۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، جتنے مذاق اڑانے والے ہیں میرے نبی کا، جتنی توہین کرنے والے ہیں، اللہ فرماتا ہے میں ان کے لیے کافی ہوں، میں ان کے لیے کافی ہوں۔ اللہ رب العزت دفاع خود فرمائے گا۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ حضور کی عزت پر جب کبھی کسی نے انگلی اٹھایا تو جواب اللہ نے دیا ہے۔ ابو لہب نے ایک بار حضور سے کہا تھا تبًّا لک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، معاذ اللہ رب العالمین۔ اس نے یہ کہا تھا محمد تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہ ناگوار گزرا، مولا کریم نے اپنے رسول پر ہونے والے اس دشنام کا جواب قرآن کی آیتوں میں نازل فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب۔ محمد کے نہیں، ابو لہب کے دونوں ہاتھ برباد ہو جائیں اور اس کا مال اسے نفع نہ دے گا، یہاں تک کہ وہ دشمن رسول اللہ کی لعنت کا مستحق ہوا جو رسول پاک کو ایذا دیتا تھا۔ جانتے ہیں اس کی موت کیسی ہوئی؟ ابو لہب کے گلے میں کیڑے پڑ گئے اور جسم سڑنے لگا، بدبو آنے لگی۔ اسی حالت میں جب موت ہوئی تو اس کے گھر والے، اس کے بچے ابو لہب کو موت کے بعد اٹھا کر کے گڑھے میں لے گئے، کیونکہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ اگر اس طرح کی وبائی بیماری میں کوئی مر جائے تو اسے عام قبرستان میں دفن نہیں کیا جاتا، اسے باہر لے جایا جاتا۔ لوگ اس کو اپشگن سمجھتے کہ اس کی بیماری دوسروں کو نہ لگ جائے۔ تو اس طرح کی وبائی بیماریوں میں مرنے والے کو مکہ والوں نے، بلکہ اس کی اولاد نے مکہ سے باہر ایک گڑھے میں اس کو دھکیل دیا اور اوپر بڑے بڑے پتھر ڈال دیے۔ یہ تھا ابو لہب کا انجام، جس نے اپنے زمانے قوت میں، اپنے دبدبے کے زمانے میں رسول پاک کی شان میں دشنام ترازیاں کی، گستاخیاں کی۔ جانتے ایک شخص تھا عتبہ، جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں میرے آقا نے عرض کیا تھا مولا تو اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس پر چھوڑ دے۔ حدیث پاک میں ہے وہ سفر میں تھا، ایک شیر اس پر حملہ آور ہوا اور ٹکڑے ٹکڑے کر پھینک دیا۔ ایک دو نہیں، ایک لمبی لسٹ ہے جتنے بھی آئے۔ ابو لہب نے ایک مرتبہ کہا تھا محمد کی نسل ختم ہو گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے پیدا ہوئے اور بچپن میں انتقال کر گئے، حضرت ابراہیم، حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، تینوں بھی بچپن میں انتقال کر گئے۔ تو بیٹوں سے چونکہ نسل چلتی ہے تو اس نے یہ طعنہ مارا کہ محمد کی اب نسل نہیں چلے گی، وہ اقطع ہے، کٹی ہوئی نسل کا ہے، نعوذ باللہ۔ میرے مولا کریم نے پوری سورہ اتاری اپنے حبیب کی شان میں، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اے محبوب، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، آپ اپنے رب کی عبادت کریں، قربانیاں کریں، آپ کٹی ہوئی نسل کے نہیں۔ ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن کٹی ہوئی نسل کا ہے۔ قرآن کی یہ سچائی آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ ڈھونڈ نکالو ابو لہب کی اولاد کہاں رہتی ہے، کس محلے میں آباد ہے، کون سے وطن میں رہتے ہیں۔ پوری دنیا کا چپا چپا چھان مارو گے، ابو لہب کی ذریت یا اولاد یا اس کی نسل نہیں ملے گی، لیکن جس خطے میں بھی جاؤ گے میرے مصطفیٰ کی آل فاطمہ کی اولاد نظر آئے گی۔ رب کریم نے رسول پاک کی آل کو پوری دنیا میں ایسے پھیلایا، میں نے آج تک جتنی بھی تقریریں کی، ہر میرے ممبر پر کوئی نہ کوئی سید زادہ ضرور ہوا کرتا۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اسٹیج سادات سے خالی رہا ہو، ہر ممبر پر سادات میں سے کوئی نہ کوئی رہتے ہیں۔
یہ اس بات کی غمازی کرتا ہے کہ میرے نبی کی نسل سے پورا کائنات کا کوئی خطہ خالی نہیں ہے۔ اور ایک بات یہ بھی میں بتا دوں، دنیا کی سارے نسل اپنا پکا نسب نامہ نہیں بتا سکتے جتنا سادات بتا سکتے ہیں۔ ان کے شجروں کو اللہ نے محفوظ کر دیا، یہاں تک کہ روایت میں ہے ان کے نسب یہاں بھی محفوظ ہیں۔ قیامت کے دن جب ماں باپ بچوں کو بھول جائیں لیکن سادات کے نسب قیامت میں بھی محفوظ ہوں۔ میرے عزیزوں، میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلی اٹھائی تھی کہ نسل کٹ گئی، آج دنیا میں میرے آقا کی نسل سے زیادہ کسی کی نسل محفوظ ہے ہی نہیں، کسی کی نسل محفوظ نہیں۔ اور ایک بار مکہ والوں نے 15 دن تک آیتیں نہیں اتری میرے آقا کی بارگاہ میں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل نہیں آئے 15 دن تک۔ تو یہ بات انہوں نے مشہور کر دیا، ودع رب محمد محمدا، محمد کے رب نے محمد کو اب چھوڑ دیا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات گراں گزری کہ آیتیں نہیں اتر رہی، وہی نہیں آ رہی ہے۔ پھر میرے عزیزوں 15 دن کے بعد جبرائیل آئے تو کیا لے کر آئے؟ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، محبوب تمہارے چہرے رونق با رونق کی قسم، تمہاری زلف معمبری کی قسم، ما ودعک ربک وما قلی، نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا ہے اور نہ کچھ کم کیا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بلکہ آپ کی ہر آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کئی زیادہ بہتر ہے۔ جب ظالموں نے انگلی اٹھائی ہے جواب مولا نے عطا کیا ہے۔ تو اسی لیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، محبوب ہم کافی ہیں تمہاری گستاخی کرنے والوں کے لیے، تمہاری شان میں توہین کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا؟ اگر اللہ ہی کافی ہے تو باقی سب کو کچھ کرنا ہی نہیں چاہیے، باقی کسی کو گستاخان رسول کو جواب دینا ہی نہیں چاہیے، سارا معاملہ اللہ کے حوالے کر کے چھوڑ دیا جائے؟ نہیں میرے عزیزو، یہ بھی رب تبارک و تعالیٰ کا حکم نہیں۔ واللہ تعالیٰ کافی ہے دشمنوں کے لیے، مگر ساتھ میں تمہاری محبت کا بھی امتحان ہوگا۔ تم بھی اپنے رسول سے اگر محبت کرتے ہو تو ظاہر سی بات ہے دنیا میں ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں تو ماں کے خلاف سننا پسند نہیں کرتے، باپ سے محبت کرتے ہیں تو باپ کی شان میں گالیاں پسند نہیں کرتے۔ تو جس کو ہم ماں اور باپ اور ساری اولاد سے زیادہ محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں، اس کے خلاف بات سن کر کے اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ دیکھ لے گا، میرے عزیزو یہ محبت کا تقاضا نہیں۔ جواب دینے کا حق تمہارے پاس ہے اور جواب دینا تمہارا ضروری ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام کو ہم نے دیکھا، جب رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں توہین کرنے والوں کو صحابہ کیا یوں ہی چھوڑ دیا کرتے تھے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کے حاکم ہیں، یمن کے گورنر ہیں، ایک بار مدینہ طیبہ سے گھوڑے پر سوار ہو کر آئے یمن میں، آپ کو کسی نے کہا یمن کی اس سرزمین پر ایک ایسا شخص ہے جو رسول اللہ کو گالیاں دیتا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل گھوڑے پر بیٹھے رہے، پورا دن گزر گیا، لوگ کہنے لگے حضور سواری سے تو اتر آئے، صاحب رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صحابی گھوڑے سے نیچے آئے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے میں اس وقت تک گھوڑے سے نیچے نہیں آؤں گا جب تک گستاخ رسول زندہ ہے، جب تک میرے نبی کی شان میں گالیاں دینے والا اس علاقے میں ہوگا میں اس میدان پر پیر نہیں رکھوں گا۔ یہ صحابی رسول ہے۔ میرے عزیزو، ان کا ایمانی تقاضا یہ تھا کہ وہ جواب بھی دیتے تھے۔ اور آج کچھ لوگوں کے متعلق میں یہ سنتا ہوں کہ جب اس طرح کے پاکھنڈی اپنے گوفے میں بیٹھ کر پھونکتے ہیں تو کچھ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ ان کے منہ لگنے کی ضرورت نہیں مولانا، وہ تو پاگل ہیں۔ ہمیں پولیس والے بھی یہی کہتے آ رہے ہیں پچھلے 1.5 سال سے۔ کئی ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہمارے پاس آئے یا ہم کو ڈیٹین کر کے بٹھایا، کہتے ہیں کہ مولانا آپ اچھا بولتے تو ہیں، لوگوں میں آپ کی ساری چیزیں اچھی چلتی تو ہیں، لیکن اس مسئلے پر آپ اس کو کیوں منہ لگاتے ہیں؟ وہ پاگل ہے۔ یہ ذمہ دار بڑے بڑے آفیسرز کہتے ہیں، پولیس والے۔ میں نے کئی مرتبہ ان سے کہا صاحب آپ کی زبان سے اگر یہ بات نکلتی وہ پاگل ہے تو ایک بات سن لیجئے،
पागल कुत्ता अगर बाहर रहेगा तो कई लोगों को काट सकता है, पागल को मंदिर में नहीं पागल खाने में होना चाहिए। हाँ हाँ, क्या बात है। पागल खाने में रखो, खुलेआम छूट भी दियो सांड की तरह, और फिर कहते हो पागल है उसके मुंह मत लगो। मेरे अजीजों, हम ये अकीदा रखते हैं कि यहाँ जाहिल तो जाहिल, पागल को भी हक नहीं बनता कि मेरे नबी की शान में उंगली उठाए। सुभान अल्लाह। पागल को भी किसने हक दिया? अगर पागल है तो मेंटल हॉस्पिटल में डालो, हम कभी वहां नहीं जाएंगे, हम कभी नहीं जाएंगे। पागल खाने में कितने क्या क्या बकबक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ सोशल मीडिया भी इस्तेमाल करता है, ऐसा पागल है। मेहनत भी है, ऐसा पागल है। और सारे लोगों को ज्ञान भी बांटता है, ऐसा पागल है। ये तो बहानेबाजी आपकी। पागल पागल कह करके अगर हमें ये कह दिया जाए मुंह ना लगे। बहुत सारे उलमा भी इन बातों में आ गए और वो हमसे कहते हैं सही मानों में वो पागल है, वो बकबक करता है, आप क्यों उसके मुंह लगते हैं? नौज़ बिल्लाह, तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? तुम्हारा ईमान कहाँ चला गया? स्पेन में यही हालात पेश आए थे। 700 साल तक मुसलमान जहां हुकूमत किए, स्पेन जिसको अंदलुस कहा जाता था, तारिक बिन जियाद का फतह किया हुआ इलाका, 700 साल तक इस्लामी हुकूमत थी। एक दौर ऐसा आया कि मुसलमान बहुत मॉडर्न हो गए, बहुत मॉडर्न हो गए, और फिर वहां यही हाल आखिरी का जो आया, एक पागल को चौराहे पर खड़ा कर दिया था ईसाइयों ने, नबी पाक की शान में गालियां देने के लिए। गालियां देता था, सुबह से शाम तक कई लोग उसकी गालियां सुनते देखते, पागल है, कौन मुंह लगेगा, गुजर जाते थे। कई दिनों के बाद जो मशीनरियां थी वहां पर, उन्होंने महसूस कर लिया कि मुसलमान मर गए, अब ये नहीं उठने वाले, और ऐसा हमला किया था कि पूरे स्पेन से मुसलमानों का कत्ले आम किया। आज भी जाकर के देख ले, 500 मस्जिदें चर्च बनी हुई हैं, सब खत्म हो गया। किस बात पर? कि तुम ये समझते थे कि पागल है बोल रहा है। मेरे अजीजों, तुम्हारे इम्तिहान का वक्त होता है, पागल को भी मेरे नबी की शान में बोलने की इजाजत नहीं है। पागल है तो पागल खाने में रहे, जाहिल है तो जाहिल खाने में रहे। लेकिन एक बात हम ये भी कहते हैं, बारहा हमसे कई लोग ये कहते हैं कि यहाँ पर हालात खराब हो जाएंगे इस तरह की बातें करने से। कई तो हमारे ही लोग डर के हमारे आसपास बैठते भी नहीं। कई लोग कि इनके आसपास बैठेंगे तो हमारे ऊपर भी केस ना आ जाए। कई लोग ऐसे समझते हैं कि इनके आसपास नजर आएंगे, आगे को चल करके जब इनको गिरफ्तार करेंगे तो तहकीकात हमारे साथ भी ना होने पाए। तुम्हारा बचना तुम्हें मुबारक हो, हमने ओखली में सर रख दिया तो मुसल से क्या डरना। हमें पता है ये रास्ता पुरखतर है, हमें अच्छी तरह से मालूम है ये रास्ता पुरखतर है, ये शहादत गहे उल्फत में है, कदम रखना। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। एक बात याद रख लेना, नबी पाक की मोहब्बत के बुलंद बांग दावे करते हो और फिर ये सोचते हो कि हुजूर का इश्क और हुजूर की नामूस की हिफाजत सिर्फ हलवा पराठे खा करके हो जाएगा, ये खाम ख्याली है। हुजूर की इज्जत की हिफाजत के लिए बिलाल हबशी को अंगारों पर सोना पड़ा है, खुबैब इब्ने अदी को सूली पर चढ़ना पड़ा है, हम अहमद बिन हम्बल को कोड़े भी खाने पड़े हैं, इमाम आजम अबू हनीफा को जेल जाना पड़ा है, इमाम मूसा कासिम को जहर पिलाया गया है। ये हमारे असलाफ की तारीख है। अगर कोई ये कहता है कि सिर्फ नजराने ले ले करके, अपने लिए नारे लगवा लगवा करके, या फिर सिर्फ हलवे पराठे खा करके ही नबी की मोहब्बत का दावा कर लो, ऐसा नहीं है। कुरान कहता है अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना
والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ الا ان نصر اللہ قریب۔ قرآن کہتا ہے کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ تم سیدھے جنت میں چلے جاؤ گے اور پہلے والوں پر جیسی مصیبتیں آئی تھی ویسی تم پر نہیں آئیں گی؟ سنو، پہلے والوں کو اللہ نے بہت سخت مشقتیں دی، ان کو ہلا دیا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ساتھ ایمان والے جتنے تھے سب یہ کہنے لگ گئے تھے اللہ کی مدد کب آئے گی، اللہ کی مدد کب آئے گی۔ یہ پہلوں کی متعلق قرآن میں اللہ فرما رہا ہے الا ان نصر اللہ قریب، آگاہ ہو جاؤ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ میرے عزیزوں، یہ مت سمجھ کر کے بیٹھنا کہ ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا۔ حضرت بلال حبشی کی جو تکلیف تھی، مشقتیں تھیں، ان سب کو دیکھ کر کے صحابہ نے ایک بار میرے آقا سے پوچھا تھا یا رسول اللہ، آج کے حالات پر میں آپ کو بتا رہا ہوں، آج جتنوں کے گھر بلڈوزر سے توڑے جا رہے ہیں، جن بچوں کے سروں پر گولیاں مار کر کے انہیں شہید کیا جا رہا ہے، میرے عزیزوں خوف نہ کرنا، تم ایمان پر ہو اسی لیے آزمائے جا رہے ہو، اسلام پر ہو اسی لیے آزمائے جا رہے ہو۔ اگر کسی کی دھوتی میں بیٹھے ہوتے تو تمہیں فخر سے یہاں پر لوگ کاندھوں پر اٹھا کر کے چلتے، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس طرح کی گیدڑوں کی زندگی سے بہتر ہے کہ ایک دن شیر کی زندگی گزار۔ اس کی چاپلوسی، اس کی چاپلوسی، اس کی چپل اٹھاؤ، اس کی جوتیاں اٹھاؤ اور اس کی جے جے کرو، اس کی جے جے کرو، صبح بی جے پی میں، دوپہر کانگریس میں، شام میں پھر کسی اور پارٹی میں، پھر پتا چلا 10 سال کے بعد نہ یہ پارٹی راضی ہے، نہ یہ پارٹی راضی ہے، نہ یہ پارٹی راضی ہے، کوئی کسی کا نہیں ہے۔ کہیں اگر موقع پرست یہ پارٹیاں تمہیں پا گئیں تو مہرہ بنا کر کے اپنے سارے الزامات تمہارے اوپر ڈال کر کے جیل میں بھیج دیں گے۔ 8 سال جی کر کے آؤ، جیل میں کیا فرق پڑتا ہے، ہم تمہارا گھر بار دیکھیں گے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے کہا تھا میرے عزیزوں، کسی کی جے بھی جے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ سنو، صحابہ نے میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر یہ عرض کیا تھا یا رسول اللہ، یہ جو اتنی تکلیفیں دیتے ہیں مشرکین، انگاروں میں سلا دیتے ہیں، پیروں میں رسیاں باندھ کر کے پورے مکہ کی گلیوں میں گھسیٹتے ہیں، خبیب ابن عدی کو پکڑ سے پکڑ کر کے ناخن کھینچ دیے، آنکھوں میں سلائیاں پھیر دی، مسلا کر دیا۔ عبداللہ بن جہش ایک صحابی وہ ہیں جن کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے جنگ احد میں کافروں نے ہار بنا کر کے پرو کر کے پہن لیا تھا جسم کے ٹکڑوں کو۔ تو صحابہ آ کر کے میرے آقا سے پوچھنے لگے یا رسول اللہ، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، کیا ہمارا دین حق نہیں ہے؟ میرے آقا نے فرمایا کیوں نہیں حق پر ہے، حق پر ہے۔ پھر صحابہ نے پوچھا اتنی تکلیفیں کیوں ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا اس سے کئی زیادہ بڑھ کر کے انبیاء اکرام کو آزمایا گیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ایک وہ نبی ہیں، یہودیوں نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا اور انہیں پکڑنے کے لیے ان کے پیچھے بھاگے۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان سے جان چھڑاتے ہوئے جنگل کی طرف آئے اور ایک درخت سے کہا تو پھٹ جا، میں اندر آتا ہوں۔ درخت پھٹ گیا، حضرت زکریا اندر آ گئے۔ شیطان یہودیوں کی رہبری کر رہا تھا کل بھی اور آج بھی، یہودیوں کو بتایا اس درخت میں زکریا چھپے ہوئے ہیں، اوپر سے تم آری لے کر کاٹ دو۔ یہودیوں نے آری لے کر درخت کے اوپر سے کاٹنا شروع کیا، درخت کٹتا کٹتا آیا حضرت زکریا کے سر پر پہنچا۔ آواز آ رہی ہے لیکن زکریا علیہ السلام خاموش رہے۔ اللہ کی طرف سے آواز آئی، اے زکریا اگر اس درد کو برداشت نہ کر سکو گے تو صبر والوں میں سے نام نکل جائے گا۔ یہاں تک کہ وہ آری کٹتے کٹتے حضرت زکریا علیہ السلام کے جسم کے 2 ٹکڑے ہو گئے، آپ نے اف تک نہ کہا۔ یہ تکلیفوں سے بھی گزارا گیا انبیاء کو۔ ارے نبیوں کا تو کوئی جرم ہی نہیں ہوتا، کوئی گناہ ہی نہیں ہوتا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ایک بادشاہ نے ذبح کر دیا، سر الگ کیا، دھڑ الگ کیا، اور ناشتے کی میز پر ایک تشت میں ان کا سر رکھ کر کے لایا گیا۔ نبی کی بات کر رہا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا جب اللہ نبیوں کو آزمائش سے گزارا ہے
تو یاد رکھنا جس کا ایمان جتنا ہوگا اتنی آزمائشوں سے گزارے گا. آج آزمائش کا دور ہے. دعا یہی کرو مولا کریم کی بارگاہ میں، مولا تیرے امتحان کے لائق تو ہم نہیں ہیں، لیکن اگر تو نے امتحان میں ہمیں اتار ہی دیا ہے تو اس میں کامیابی سے نکالنا بھی مولا تیری ہی شان ہے. بس تو ہی اپنے کرم پر ہم سب کو ان راستوں سے نکال لے. آج کچھ لوگوں کے امتحان ہوں گے. یہ جو طوفان آئے ہوئے ہیں ظلم کے، یہ جو مسلط کیے گئے ہمارے سروں پر ظالموں کو، یہ سب ہماری آزمائش ہے. کس طرح کی؟ دیکھا جائے گا کہ تمہاری جماعت میں کتنے غدار اور منافق ہیں اور کتنے مومن اور مخلص ہیں. جتنے نبی پاک کے وفادار ہوں گے وہ زمین پر ڈٹے رہ جائیں گے، اور جتنا کچرا ہوگا نا یہ موسم میں سب نکل جائے گا. دیکھ لینا آپ، جتنا کچرا ہوگا ٹوپی داری کے نام پر سب نکل جائے گا، اور سب کہنے لگیں گے کہ وہ اچھائی تو کر رہے ہیں. مسلمانوں کو ساتھ دینا چاہیے ان لوگوں کا. بلڈوزر والے بھی اچھائی کر رہے ہیں، گولی مارنے والے بھی اچھائی کر رہے ہیں. یہ باتیں ٹوپی اور داڑھی والوں سے اگر آنے لگ جائیں تو سمجھ لینا کہ الحمدللہ ہمارا کچرا صاف ہو رہا ہے، ادھر سے صاف ہو کر نکل رہا ہے اور چہرے پہچانے جائیں گے. یہ چند دنوں کی بات ہے، چند دنوں کی بات ہے. یہ رات ہوئی ہے نا، آپ سب کو یقین ہے اجالا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ میرے عزیزو، مولا جب رات لاتا ہے تو اجالا پھر لاتا ہے، دوبارہ اجالا آنا ہی ہے. اسی طرح سے اگر ہماری زندگی میں آج اندھیرا آیا ہے تو مولا کریم اجالوں میں بھی ضرور لائے گا. میں اکثر ایک مثال پیش کرتا ہوں کہ ٹرین میں بیٹھے ہوئے لوگ سفر کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے ٹرین کبھی کبھار سرنگ میں، ٹنل میں داخل ہو جاتی ہے. پہاڑوں کے اندر سے سرنگ بنائے گئے ہیں. آپ لوگوں نے اگر ٹرین کا سفر کیا ہوگا تو پتا ہوگا ٹنل کے اندر سے جب ٹرین جاتی ہے تو ہوتا کیا ہے، پورا اندھیرا آ جاتا ہے. اتنا اندھیرا آتا ہے کہ کچھ آمنے سامنے کے پیسنجر بھی نظر نہیں آتے. کتنی دیر ہوتا ہے؟ 5 منٹ 6 منٹ، اس سے زیادہ کے ٹنل تو آتے نہیں. اب جتنے پیسنجر ہیں میں ان سے پوچھتا ہوں، جب اچانک اندھیرا آ گیا تو ٹرین چھوڑ کر کے بھاگتے کیوں نہیں ہو؟ ٹرین چھوڑ کر کے اٹھ کیوں نہیں جاتے؟ سب یہی کہیں گے بیٹھے رہو، ڈرائیور چلا تو رہا ہے، ڈرائیور چلا تو رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ اس ٹنل سے، اس سرنگ سے باہر نکالے گا. میں کہتا ہوں میرے عزیز، تجھے جب ٹرین کے ڈرائیور پر اتنا یقین ہے تو پوری کائنات کو چلانے والا کیا اندھیروں سے نہیں نکالے؟ سبحان اللہ. آج اگر ہماری گاڑی اس ٹنل میں آ گئی ہے اور ان ظالموں کے چکے میں پھنس گئی ہے تو میرا یقین ہے کچھ دیر کی خاموشی ہے، پھر شور آئے گا. آج تمہارا وقت ہے، کل ہمارا دور آئے گا. لبیک یا رسول اللہ. بس میرے عزیزو، آپ سے میری گزارش یہ ہے کہ ان دنوں میں کرنا کیا چاہیے تمہیں کس طرح کے اخلاق پر آنا چاہیے، یہ بہت اہم بات ہے. دیکھو آزمانے والے کو یا جس طرح کی تمہارے ساتھ معاملات کر رہے ہیں کرنے والے کو کرنے دو، لیکن تمہیں اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف زیادہ بڑھ کر کے آنا چاہیے. وہ گنبد خضرا کے مکیات بھی تمہارے انتظار میں ہیں. اس بھری کائنات میں تمہارے درد کو اگر کوئی سمجھنے والا ہے تو آمنہ کا لال ہے. باقی کوئی ہمارا غمگسار نہیں، کوئی ہمارے دردوں کا مداوا کرنے والا نہیں ہے. ایک بات پکی ہے، سمجھ کے چلو. میرے آقا نے فرمایا تمہارے پاؤں میں اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس کا درد مجھے بھی ہوتا ہے. کون ہے جو ہمارے ان دردوں کو محسوس کرتا ہو؟ میرے عزیزو، آج اگر تم کسی کے سامنے اپنے غم کی داستان سناؤ، کل وہ تمہارا مذاق اڑائے گا 4 لوگوں میں. پتا ہے فلاں کے گھر میں کیا کیا چل رہا ہے، میرے پاس رو رو کر کے گیا ہے. ارے دھندا چوپٹ ہو گیا ہے، بچے بگڑ گئے ہیں، مال کم ہے.
जो भी तुम किसी के पास सुनाओ वो चार के सामने हंस हंस कर कहेगा, लेकिन एक वो दरबार है मेरे मुस्तफ़ा का, एक वो दरबार है। मैंने एक तारीखी बात पढ़ी, हजरत अबू हफ्स समरकंदी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मक्का मुकर्रमा में एक शख्स का इंतकाल हो गया। एक शख्स जो मक्का में मशहूर था उसका इंतकाल हो गया, उसका अकेलौता बेटा था। लेकिन जैसे ही उस शख्स का इंतकाल हुआ, अजब बात है कि उसका चेहरा गधे की शक्ल का बन गया। अकेलौता बेटा है, बाप की मैयत को देखा तो डर गया। घर में औरतें थी, दरवाजा बंद कर दिया। कहा बाप का इंतकाल हुआ तो हुआ, जनाजा उठाऊं तो कैसे उठाऊं, लोगों को बुलाऊं तो कैसे कि चेहरा देखने के काबिल नहीं, जानवर की तरह दिख रहा है। रोने लग गया कि क्या करूं। फिर आखिर में उस नौजवान ने यह तय कर लिया कि घर के अंदर ही एक गड्ढा खोद दूंगा, बगैर लोगों को बताए इसी गड्ढे के अंदर मेरे बाप अपना हाथ इसके चेहरे पर रख रहा है, इसके गुनाह को दरगुजर कर दे, मेरा हाथ देख और इसके चेहरे को चमका दे। रब ताला ने मेरी सुन लिया, तेरे बाप के चेहरे को चमका दिया। इसीलिए तो हमारे बरेली के इमाम ने कहा था, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, साथ ले लो कि रस्ते में है जा बजा थाने वाले। अजीजा ने गिरामी वक़ात, ये वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। फिर बेटे ने पूछा, आका मेरे बाप का गुनाह क्या था, मेरे बाप का ऐब क्या था जिसकी वजह से रब ताला मेरे बाप से गज़बनाक हुआ। तवज्जो चाहता हूँ, नाराज था मेरा मौला। सुनो मेरे मुस्तफ़ा क्या कहते हैं, कहते हैं मेरी ये आदत नहीं कि बाप के ऐब को बेटे के सामने बयान करो। जो ऐब था वो मौला के दरमियान और उस बंदे के दरमियान राज है, तो फिर अब उसको मौला ने जब छुपा दिया तो मैं भी नहीं बताऊंगा। नहीं बताया, नहीं बताए। यहाँ चार लोगों के सामने तुम अपने दुखड़े बताओ, कल देखना कितना प्रचार कर देंगे। लेकिन एक वो दरबार है जहां तुम अगर अपने गम की बिपता सुनाओ तो वो तसल्ली का हाथ भी रखते हैं और ऐबों को छुपा भी देते हैं। आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो। इसीलिए मेरे अजीजों, आज के हालात यही हैं कि तुम अगर हुजूर करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कदमों की तरफ पलट आओ, इंतज़ार है तुम्हारी ज़िंदगी में। मौला करीम ने जो तुम्हें जवानियाँ दी हैं, जो तुम्हें उम्रें दी हैं, हो सकता है तुमने अपनी ये उम्रें, अपनी जवानियाँ न जाने किसके किसके लिए खर्चा किया। अरे मैं नौजवानों को देखता हूँ, अभी उनफवाने शबाब है, अभी 17-18 साल की जवानी है, अभी अभी दाढ़ी मूंछ निकले हुए हैं। और फिर कुछ 20-25 साल के नौजवानों को इनकी कुल जिंदगी का खुलासा किसी महबूबा की तरफ है। कोई एक लैला मिल जाए, कोई एक हसीना मिल जाए, तुम्हें पता नहीं तुम्हें कितनी कीमती जिंदगी दी गई। ये हसीना, ये लैला, ये महबूबा तो मौला तुम्हारे हिस्से में लिख रखा है, वो तो आएगी। लेकिन तूने अपने दिल को बार बार उसके लिए धड़काया, तूने अपनी जिंदगी के पल पल उसके लिए कुर्बान कर दिए। मैंने कई नौजवानों को देखा है चेहरे लटकाए हुए। क्यों मियाँ क्या हुआ? कहा जिससे मोहब्बत करता था वो छोड़कर दूसरे के साथ चली गई। हाँ, ये कई लोगों के गम हैं, कई लोगों के साथ ऐसा होता है। हमने कहा कि तूने दिल देना ही था तो ऐसी लैला के पास क्यों दिया जो रोज बदलती हो। काश गुंबद खजरा के मकी की तरफ हाथ दिया होता। वो मेरा गैरतमंद रसूल ऐसा है, पूरी दुनिया में कभी तेरा हाथ न छोड़ता, बल्कि कब्र में पहुंचने के बाद भी मुनकर नकीर बाद में आते, पहले तेरा रसूल आता। अगर तू हाथ दिया होता कल बरोज़े क़यामत, जहां माँ तुझसे छुटकारा पाना चाहती हो, जहां बाप तुझसे भागना चाहता हो, वहां मेरे मुस्तफा अपने हाथों से तुझे जामे कौसर पिलाने के लिए बेकरार नजर आते हैं। खुद मेरे आका फरमाते हैं, एक सहाबी ने पूछा क़यामत में आपका हाल क्या होगा? हुजूर फरमाते हैं, मैं क़यामत के मैदान में मेरे एक कंधे पर चादर पड़ी होगी। सुनो तवज्जो से, कंधे पर चादर होगी और चादर मेरी खसक खसक कर गिर रही होगी। एक हाथ से मैं अपनी चादर संभाल रहा हूँगा, दूसरे हाथ से मैं अपने उम्मतियों को पकड़ रहा हूँगा।
इधर आ जाओ अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, खुदा गवाह है यही हाल आपका होगा। यहाँ एक बच्चे से माँ जिस तरह बेकरारी के साथ तलाश करती है, बच्चा अगर सुबह का गया दोपहर तक ना आए, माँ की बेकरारी देखो। पड़ोस से पूछती, बेटे को देखा मेरे, कहीं बच्चे को देखा? घर घर जा रही है, पूछ रही है। बुजुर्गों ने फरमाया अजीज बच्चे को माँ जिस तरह तलाश करे, कयामत के दिन मेरे मुस्तफा अपने उम्मतियों को इस तरह ढूंढ रहे होंगे। जब तुम्हें पता है वो यहाँ भी हमारा हाथ छोड़ने वाला नहीं, कब्र में भी नहीं, हश्र में भी नहीं, तो अक्ल का इस्तेमाल करो। अगर दिल देना ही है तो उसी दरबार में दे दो जिसको आला हजरत ने फरमाया, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द मैं दुनिया से मुसलमान गया। अजीज़ान गिरामी औकात, सहाबा इकराम इस बात को समझ चुके थे, इसीलिए उन्होंने दुनिया की सारी ताकतों को, सारे नशे को, सारी दौलतों को ठुकरा दिया था। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा सहमी रहमतुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला, इतने इनके साथ आजमाइशें हुई थी, पता है। एक बादशाह उन्हें कैद किया, तन्हा एक जवान की बात कर रहा हूँ, 20 से 25 साल की उम्र का जवान है। बादशाह ने कैद किया और कहा तू आजा मेरे दीन में, मैं तुझे अपने घर में रखूंगा। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा कहते हैं नहीं चाहिए मुझे, ना मुझे तेरे दीन में आना है, ना मुझे तेरे घर में रहना है। बादशाह ने कहा मेरी सल्तनत देख रहे हो कितनी बड़ी है, इस सल्तनत का वजीर बना लूंगा, तू मेरे पास रह जा, छोड़ दे मदीना और मदीने के बानी या मदीने के ताजदार हो। हजरत अब्दुल्ला बिन हुज़ाफा क्या कहते, वही आज हमारे नौजवानों का नारा होना चाहिए। 20 से 25 साल के कड़ियल जवान हैं, कहते हैं बादशाह सुन, ये तेरी जितनी सल्तनत है इसका वजीर नहीं, पूरी सल्तनत दे दे, इसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे, उसके अलावा एक और सल्तनत दे दे। 7 बार कहा इतनी सल्तनतें दे दे तब भी मैं ठुकरा दूंगा, इसलिए कि मुझे मेरे मुस्तफा के तलवे पसंद हैं। मैं अपने नबी पाक के कदमों की गद्दारी नहीं कर सकता। मेरे अजीजों, वो जवान थे, वो समझ चुके थे दुनिया में रखा क्या है। इस भरी कायनात में लोग जिसको इज्जत समझ रहे हैं, मेरे अजीजों इज्जत नहीं है। बहुत सारे बच्चे हमारे जिस रास्ते को आज अपना चुके, ग्लैमर की दुनिया में जाकर के ये समझते हैं कि मैं भी थोड़ा सा चिकना चपाट हो जाऊं तो शायद मुझे भी लोग स्टार कहेंगे। ये शोबदाबाजी की दुनिया है। ये जो फिल्मों में दिखाया जाने वाला और सीरियल में दिखाया जाने वाला ये ड्रामाबाजी का जो शो है, बहुत सारे लोग ये समझते हैं ये हकीकत है। उनकी तरह कपड़े पहनेंगे तो शायद इज्जत बढ़ जाएगी, उनकी तरह डिजाइन करेंगे बालों में तो शायद इज्जत बढ़ जाएगी। मैंने देखा है नौजवानों को, हजारों नौजवान एक जगह, तुम पता नहीं किसके फैन हो। लोग ये कहते हैं हम फला हीरो के फैन हैं, फला हीरोइन के फैन हैं, उनके हम फॉलोअर हैं, और तुम्हारी ये मोहब्बत और तुम्हारी ये उनसे वाबस्तगी कितने दिन तक। मैंने दुनिया में ये भी देखा, हीरो बूढ़ा हो गया तो ये दूसरा हीरो ढूंढते है ना। अरे आप वो बूढ़ा हो गया, कोई नया चेहरा देखो। और अगर एक्ट्रेस हीरोइन थोड़ी सी बूढ़ी लगने लगे, लोगों को अच्छी नहीं लगती, दूसरी लो नहीं, हसीना चाहिए। ये दुनिया है, शहद दिखाए जहर पिलाए। आला हजरत फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डाइन शोहर कुछ, इस मुर्दार पे क्या ललचाए, दुनिया देखी भाली है। मैं देखता हूं, अभी एक मिसाल में बताता हूं, तुम जिन चेहरों के आशिक बनते हो, इनकी तरह हेयर कटिंग चाहिए, इनकी तरह फाड़ कर जीन्स पहन लेना चाहिए, और इनकी जरा उम्र क्या बढ़ गई, तुम खुद भी नफरत करने लग गए, नया चेहरा ढूंढने लग गए। और ग्लैमर की दुनिया में कोई बूढ़ा होना पसंद नहीं करता, कोई बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। फिल्मी दुनिया में लोग उम्रें छुपा छुपा कर मेकअप कर करके जवान रहने की कोशिश करते हैं।
اس لیے کہ انہیں پتہ ہے جب تک جوانی ہے لوگوں کا سیلاب میری طرف ہے، جہاں جوانی گئی سب چھوڑ دیں گے، نئے جوان کو دیکھیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، قسم رب ذوالجلال کی، میں نے دیکھا ہے کہ ایک میرے مصطفیٰ کریم کے عاشقوں کی جماعت ہے۔ یہاں پر حال یہ ہے، میری عمر زیادہ نہیں، میں آج عصا لے کر چلتا ہوں، عصا لے کر چلتا ہوں۔ میرے عزیزو، اس عمر میں کون لکڑی لے کر چلے گا؟ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بوڑھا نہ نظر آؤ، وہ تمہاری دنیا ہے جس میں تم سمجھتے ہو بوڑھا نظر آؤں گا تو لوگ چھوڑ دیں گے۔ یہ ہماری دنیا ہے جہاں جتنا بوڑھا ہوگا اتنی عزت ہوگی۔ اس لیے کہ ہم نے دیکھا ہے تم 25 سال اور 30 سال کی گلیمر کی دنیا میں جن نوجوانوں کی خوبصورتی پر اتنا مر نہیں مٹتے جتنا 75 سال کے وارث علوم اعلیٰ حضرت تاج الشریعہ کے لوگ فیان تھے۔ ہم نے دیکھا ہے اس مرد مجاہد کو 75 سال کی عمر کے تھے، لیکن جس طرف سے جاتے تھے لوگوں کا سیلاب امڑ آتا تھا۔ کس چیز کو دیکھنے کے لیے؟ اس چہرے کی ایک جھلک کو دیکھنے کے لیے۔ آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو پتا ہوگا وہ زیادہ لمبی تقریریں نہیں کرتے، صرف اسٹیج پر آ کر بیٹھتے اور دعا کر کے نکل پڑتے۔ ارے میرے عزیزو، جس کا دنیا میں سوشل میڈیا کا کوئی نظام نہیں، جو کبھی کسی طرح کے چینل میں آنا پسند نہیں کیا، اس کے لیے لوگ اس قدر عاشق تھے۔ میں نے یہاں کے تو چھوڑو، بغداد کے رہنے والے، مصر کے رہنے والے، ملک شام کے رہنے والے، وہ جو گورے گورے لال لال لوگ ہوتے ہیں، ان خوبصورت علماء کو بھی دیکھا، وہ ٹکٹکی باندھ کر کے تاج الشریعہ کو دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ جو جمال ہے یہ میرے مصطفیٰ کے قدموں سے چھن کر آ رہا ہے۔ اس سے سمجھ لینا آج میرے عزیزو، آج گلیمر کی دنیا پر فرشتہ ان نوجوانوں سے کہتا ہوں، مرشد گرامی تو اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، آج بھی اکابر موجود ہیں، آج بھی ہمارے اکابر موجود ہیں کہ چوچا مقدسہ سے حضور شیخ الاسلام 80 سال سے اوپر کی عمر ہے، ممتاز الفقہاء محدث کبیر علامہ ضیاء المصطفیٰ صاحب 90 سال کی عمر ہو رہی ہے، لیکن میرے عزیزو ان کو سب سے زیادہ آج اگر کوئی دیکھتا ہے تو وہ جوانوں کا طبقہ ہی دیکھتا ہے۔ کیوں دیکھتے ہو؟ یہ بوڑھے ہو گئے، بال سفید ہو گئے، لیکن اس کے باوجود لوگ ہاتھ باندھے کھڑے ہیں۔ جس طرح تم گلیمر کی دنیا والوں کی عزت نہیں کرتے، میرے مصطفیٰ کریم کے قدموں سے جو وابستہ ہوتا ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں، دنیا والوں کا حال یہ ہے کہ زیادہ بوڑھا ہو گیا تو اسے فیصلوں میں نہیں بٹھاتے کہ سٹیا گیا ہے، ہاں تھوڑا سا دماغی طور پر ان کا ادھر ادھر ہوتا ہے، باتیں اول پول بکتے ہیں، اس لیے خاص باتوں میں بوڑھوں کو درگزر کر دیا جاتا ہے۔ بوڑھے تو اپنی تسبیح لے کر کنارے میں رہتے ہیں، گھروں کے سارے تو اب جوان کرنے لگ گئے، لیکن دین کا معاملہ ایسا نہیں۔ میرے عزیزو، اگر کوئی فقہ کا مسئلہ ہو، کوئی حدیث کا مسئلہ ہو، کوئی شریعت کا مسئلہ ہو، علماء میں جو سب سے زیادہ بوڑھے ہوں گے انہی کو فیصلے کے لیے بٹھایا جاتا ہے۔ جتنے بوڑھے ہیں ان کو نظر انداز نہیں کیا جاتا۔ اس سے پتہ چلا حقیقی خوبصورتی تو میرے مصطفیٰ کے قدموں سے آ رہی ہے۔ اس لیے آؤ اے نوجوانوں، اعلیٰ حضرت کے اس میسج پر آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف آ جاؤ، یہ سب سے بہترین جواب ہے ان گستاخوں کے لیے جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسلام کو ختم کر دیں گے، ہم قرآن کو بدل ڈالیں گے۔ سن رہے ہو نا آپ؟ یہ ساری باتیں سنتے جاؤ، اور ہمارا بچہ بھی جب سنتا ہے تو بہت زور سے ہنس پڑتا ہے۔ میں نے پوچھا ایک چھوٹا سا بچہ تقریر کے دوران، جیسے آپ ہنس رہے ہیں اور ایک چھوٹا بچہ ہنس رہا ہے، اس سے ہم نے کہا تجھے کیا لطیفہ لگ رہا ہے، کوئی جوک لگ رہا ہے؟ تو اس نے کچھ نہیں کہا، لیکن بعد میں اتنا کہا، جو مردود کہتا ہے اسلام ختم ہو جائے گا، قرآن ختم ہو جائے گا یا قرآن کو بدل ڈالے گا، اس بات پر مجھے ہنسی آ رہی ہے۔
میرے عزیزوں، جب ایک چھوٹا بچہ یہ سمجھ جاتا ہے نہ اسلام بدلے گا نہ قرآن بدلے گا۔ میرے عزیزوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں، نہ گھبراؤ مسلمانوں، ابھی خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، قرآن باقی ہے، کچھ نہیں ہونا، اسلام کچھ نہیں ہوگا، بدلے گا نہیں، نہ قرآن کا ایک حرف بدلے گا، نہ میرے نبی پاک کی ذات پر کوئی آنچ آ سکتی ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، کچھ نہیں ہوگا۔ لیکن ان ظالموں کو جواب دینے کا بہتر طریقہ یہی ہے، بہتر طریقہ یہ ہے، میں نے محسوس کیا ہے اگر کسی کو ہنسنے پر چڑ آتی ہے تو ہم ہنس کر ہی جواب دیں گے، اگر کسی کو ٹوپی پہننے سے درد ہوتا ہے تو ہم 10 ٹوپیاں پہنیں گے، اگر کسی کو داڑھی سے الجھن ہوتی ہے تو داڑھی بڑھائیں گے، لوگ چبھائیں گے، داڑھی گڑتی ہے ہماری داڑھی، چبھتی ہے ہماری ٹوپی، کیوں میاں؟ ایک بات یاد رکھو، زبانی جو جواب ہے وہ وقتی ہو جاتا ہے، لیکن عمل سے جو جواب ہوتا ہے وہ صدیوں تک رہ جاتا ہے، صدیوں تک رہ جاتا ہے۔ عاشقان مصطفیٰ کی جماعت تیار کرو۔ ان کیڑوں کا تو حال یہ ہے کہ برسات میں آتے ہیں اور چلے بھی جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا۔ آج آپ کو ایک اتر پردیش کی سرزمین سے بھونکتا ہوا کتا سنائی دیتا ہے، اور وہاں پر ایک ظالم راج ہے جس کی قیادت میں، جس کی حمایت میں وہ اتنا بھونک رہے ہیں۔ میں نے محسوس کیا ہے، دلی پولیس سے ہم نے کہا مجھے تو آپ نے ڈیٹین کر لیا، 12 گھنٹے بٹھا دیا، جہاں سے یہ غلاظت آ رہی ہے اس گٹر پر آپ پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ انہوں نے پلہ جھاڑ لیا، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ اتر پردیش کی پولیس کو کرنا چاہیے، دلی کے سرکل میں وہ نہیں آتا، سب ملا کر کے یو پی پولیس کے اوپر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ غازی آباد ڈاسنا دیوی کے مندر سے بھونکنے والا اتر پردیش میں، وہ تیاگی جو بدل گیا وہ بھی یو پی میں ہے، ساری چیزیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کتے کیا سمجھتے ہیں، بیل گاڑی کے نیچے چلنے والا کتا کیا سمجھتا ہے؟ بیل گاڑی جب جاتی رہتی ہے کتا اس کے نیچے نیچے جاتا رہتا ہے، دیکھا ہوگا کبھی، تو کتے کو یہ لگتا ہے پوری گاڑی میں چلا رہا ہوں، اور تھوڑی دیر کے بعد ہوتا یہ ہے کہ گاڑی آگے بڑھ جاتی ہے، کتا پیچھے رہ جاتا ہے۔ کب تک بچو گے بیل گاڑی کے نیچے؟ کب تک بچو گے؟ یہ بیل گاڑیاں ایک نہ ایک دن تو جانے والی ہیں۔ ہاں، یہ جو تخت پر براجمان ہیں ایک نہ ایک دن تو بدلیں گی، تب تم سوچو تمہارا کیا ہوگا۔ جن کی حمایت میں بیٹھ کر کے تم ہمارے نبی پاک کی شان میں بھونک رہے ہو، گستاخیاں کر رہے ہو، یہ زیادہ دن تک تمہاری حمایت نہیں کرنے والے۔ میں ان سے یہی کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کر کے تم پورے مومنین کو آج، پورے لوگوں کو آج چھلنی چھلنی کرتے ہو۔ ابھی کل کی یہ بات ہے، وہ زہریلا کیڑا یہ کہتا ہے کہ میں جب بھی ڈیبیٹ کی بات کرتا ہوں یہ ازہری ازہری کر کے مولانا یہ گالیاں بکنے لگتا ہے۔ ایک کلپ میں کہتا ہے کہ گالیاں بکنے لگتا ہے، میں گالیاں دیتا ہوں؟ ہاں، میں لومڑی کا بچہ ضرور کہوں گا تاکہ تیرا نام کسی کو یاد نہ رہے، میں پاکھنڈی ضرور کہوں گا، میں مردود زمانہ ضرور کہوں گا۔ یہ گالیاں لگ رہی ہیں نا۔ ہم نے جواب میں یہ بات کہی کہ ظالم، تجھے میری گالیاں اچھی نہیں لگتی، سوچ تو کروڑوں مومنوں کے آقا کو جب گالیاں دیتا ہے تب پورے مسلمانوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ اپنے لیے گالیاں پسند نہیں کرتے اور کروڑوں مسلمانوں کے آقا کو گالیاں دے کر کے سوچتے ہمیں کوئی جواب نہیں دینا چاہیے۔ کان کھول کر کے سن لو، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو بھی جواب دے گا اس کے گھر پر ہم بلڈوزر چلائیں گے، جو بھی جواب دے گا ہم اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیں گے، پھانسی پر چڑھائیں گے، ان تمام باتوں سے اس جماعت کو کبھی مت ڈراؤ، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو 1400 سال سے کربلا کی داستان سن رہی ہے، اور الحمدللہ ہم فخر سے یہ کہیں گے تم کتنے غازی مارو گے ہر گھر سے غازی نکلے گا، ہر گھر سے غازی نکلے گا۔
لیکن میرے عزیزوں، میں آپ سب سے ایک بات ضرور کہوں گا، اپنے حد میں رہو۔ جوش تمہارا حضور کی محبت میں حق ہے، لیکن ہوش کبھی مت کھونا۔ سڑکوں پر کبھی اگر آ گئے یا احتجاج کیا تو توڑ پھوڑ تمہاری عادت ہرگز نہیں ہونی چاہیے، نہ ہی کسی کو نقصان پہنچاؤ، میرے آقا کی تعلیمات ہرگز نہیں ہیں۔ ارے پتھر باز ہم نہیں ہیں، ہمیں پتا ہے تم پتھر لاتے کہاں سے ہو۔ ہاں، یہ پورے ہندوستان میں جو چل رہا ہے یہ سارا زہر میڈیا سے چلتا ہے، یہ دجالی میڈیا۔ اگر ان 4 لوگوں کے منہ بند کر دیے جائیں تو سارا ہندوستان چین سے سوئے گا، ہندو بھی سکون سے سوئیں گے، مسلمان بھی سکون سے سوئیں گے۔ یہ چند چینل والوں کو بند کر دیا جائے، یہ اتنا بھوکتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ منہ سے بول رہے ہیں کہ کہاں سے بول رہے ہیں، اس لیے کہ سوائے غلاظت کے کچھ نہیں نکلتا، اور منہ اگر غلاظت بکتا ہے تو پھر شک ہوتا ہے یہ منہ ہے یا کیا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ جتنا زہر پھیلایا جا رہا ہے، پتھر باز، ہاں پتھر باز، احتجاج کرنے والے پتھر باز ہیں۔ پتھر کہاں سے آتے ہیں وہ بھی پتا ہے، جتنے سنگھی اس میں داخل ہو کر کے وائلنس کرتے ہیں وہ بھی ہمیں پتا ہے۔ رانچی جھارکھنڈ ابھی میں جا کر کے آیا، 4 دن قبل 2 بچوں کو گولی مار کر کے انہوں نے شہید کر دیا، 16 سال اور 19 سال کی عمر کے نوجوان۔ اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا ایک شہید ہو گیا، ماں کھو گئی اپنی اولاد کو۔ وہ کس لیے اترے تھے؟ اسلام زندہ باد کہہ رہے تھے، اور اس کے عوض میں پوری میڈیا نے جو ٹرائل چلایا، کیا چلایا؟ مسلمان اگروادی ہیں، آتنک پھیلاتے ہیں۔ جمعہ کے نام پر تو ایسا کر دیا تھا سارے چینل والے، ارے اگلا جمعہ کیا ہوگا، شکروار ہے تیار رہو۔ جمعہ کو ووادت کوشش کرنے کی کوشش کی، لیکن میرے مولا کی تدبیر ہی کچھ اور ہوتی۔ ہاں، تم جو ہے جمعہ کو بلیم کر رہے تھے، مسلمانوں کو پتھر باز کہہ رہے تھے، اور اب ہم نے دیکھا یہ دجالی پاکھنڈی میڈیا کہاں چلا گیا، جب اگنی ویر ٹرین جلا رہے ہیں، بڑے بڑے بی جے پی کے کاریالے پھونک رہے ہیں۔ اب کیا کہہ رہے ہیں؟ اب یہ کہہ رہے ہیں یہ ہمارے ہی بچے ہیں، ان کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ اب تم سمجھ جاؤ کہ یہاں کیا چل رہا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، میڈیا کے اوپر کبھی توجہ مت دینا، کبھی ان کی پھیلائی ہوئی خبروں کو مت سننا۔ میں آج کے دن یہاں سے اعلان کرتا ہوں، اگر آپ لوگوں نے یہاں اودھونی سے شروعات کی تو انشاءاللہ مجھے امید ہے ایک نہ ایک دن یہ پائے تکمیل کو پہنچے گا۔ آج ہم یہ عزم کر کے چلتے ہیں، یہ جتنے چینل ہیں ان سب کا ہم بائیکاٹ کریں گے۔ اگر ٹی وی کسی کے گھر میں ہے یا کیبل کسی کے پاس ہے تو بند کر کے رکھیں گے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہ ٹی آر پی کے چکر میں جو زہر پھیلاتے ہیں، اگر تمہیں ٹی آر پی چاہیے تو پھر اسلام اور مسلمانوں پر بھونکنا چھوڑ دو۔ کیا میری اس آواز پر ساتھ ہے آپ؟ زہریلی میڈیا کا خاتمہ اگر حکومت نہیں کرتی تو ہمارے یہ اگنی ویر بھی تو کر سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں، آج کے ان حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں جو اگنی ویر راستوں پر اترے ہوئے ہیں، یہ تو کسی کے قابو میں نہیں آ رہے، یہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہے۔ کروڑوں کا مال جلا دیا، نقصان کر دیا، سڑکوں پر اتر آئے۔ میرے عزیزو، ان نقصانات کا قلق تو مجھے ہے، لیکن ان میڈیا والوں کی زبان پر اب گھی لگ گیا ہے، یا مسکا جم گیا ہے، ہونٹ کھلتے نہیں ہیں۔ ہاں، ان میں وہ ڈھونڈ رہے ہیں گرین پٹے والا کوئی ہے تو نہیں، لیکن کمال ہے سارے اگنی ویر لال پٹا ہی پہنے، کمال ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، اللہ کی تدبیر غالب آتی ہے۔ ہاں، تم اپنی کوششیں کرتے رہو، مولا تمہارے گھروں سے ہی تمہاری بربادی شروع کرے گا۔ جہاں سے تم جال بنتے ہو، مولا کریم قرآن میں کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یہ برے منصوبے بناتے ہیں اور اللہ خفیہ تدبیر کرتا ہے، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہترین ہوتی ہے،
سب سے بہترین ہوگی. ہمارے لیے تھوڑے انتظار کی بات ہے میرے عزیزوں. اسلام کل کا، پرسوں کا، ایک ہفتے پرانے کا، یہ کسی محلے کا، کسی بستی کا دین نہیں ہے. یہ پوری کائنات کا دین اور کائنات کو بنانے والے رب العالمین کا بھیجا ہوا دین ہے. اس کی حفاظت خود مولا فرمائے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بھونکنے والے جتنے آج ایذا پہنچا رہے، ہم جواب تو دیتے رہیں گے جب تک زندگی باقی ہے. ہم نے یہ عہد کیا ہے، یہ زندگانی ہے جب تک باقی، ارادہ کر لیا ہے میرے آقا تیرے منکروں سے میں مروں گا لڑتے لڑتے. انشاءاللہ ہر مسلمان کا یہ وعدہ ہونا چاہیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منکروں کو اللہ نے اگر زبان دی ہے تو جواب دوں گا، جواب دیتا رہوں گا انشاءاللہ. لیکن ساتھ ہی یہ بات بھی کہوں گا کہ جتنے گستاخ ہیں، کیڑے ایسے مر جائیں گے کہ کسی اخبار کے کونے میں ان کا ذکر بھی نہیں رہے گا، پتہ بھی نہیں رہے گا. 100 سال پہلے بھی کچھ گستاخ تھے، کسی کو نام یاد ہے؟ کسی کو نام یاد ہے؟ 100 سال پہلے کچھ بھڑکیلی کتابیں لکھے ہوئے، اسی ہندوستان کی بات کر رہا ہوں، یاد ہے کسی کو؟ مر گئے، بچوں کو کچھ یاد نہیں. لیکن میرے عزیزو اگر یاد ہے تو مولا یا صلی وسلم دائما ابدا کہنے والے شرف الدین بوصیری یاد ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي کہنے والے حسان بن ثابت یاد ہے. حضور کی تعریف کرنے والے زندہ ہی رہیں گے. 100 سال گزر گئے، گستاخ تو کسی کو یاد نہیں. امام احمد رضا سب کو یاد ہے، امام عشق و محبت سب کو یاد ہے. گستاخ اگر یاد بھی رہ گئے تو کیا گستاخی کیا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں، حضور کو کیا الفاظ کہا تھا یہ تو پتہ ہی نہیں. لیکن آؤ، ادھونی ہو کہ آندھرا کا کوئی چپا ہو، یہاں کے کسی مسلمان کو ٹچ بھی کرو تو پلٹ کر کے جواب دے گا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام. ہر مسجد سے آواز گونجتی ہے. 100 سال گزر گئے اس عاشق صادق امام اہل سنت کو گئے ہوئے، لیکن نام بھی یاد ہے، کلام بھی یاد ہے، نعت بھی یاد ہے، بات بھی یاد ہے. اس بریلی کے امام نے ہمیں جو 100 سال پہلے کہا تھا آج وہ ہر مجمع میں گنگنایا جاتا ہے. کیا گنگنایا جاتا ہے؟ بھونکنے والے بھونکتے رہو، ہم تو کہیں گے آقا کی بارگاہ میں سرور کہو کہ مالک و مولا کہو تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہو تجھے، اے جانے جام جانے تجلا کہو تجھے. تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. رمزتوں کو مزدہ دیجئے کہ ہے رضا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی. یہ آپ سب کو یاد ہے میرے عزیزوں. قرآن کی اس بات پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں. اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اللہ نے فرمایا مذاق اڑانے والے اور توہین کرنے والوں کے لیے ہم کافی ہیں. اللہ نے جب فرما دیا تو ہو کر رہے گا. ہم نے دیکھا ہے 6 مہینے پہلے بیچارہ ایک نکلا پیسے کی لالچ میں، دولت کی لالچ میں، لکھنؤ کی سرزمین سے دلی پہنچا، دلی سے غازی آباد آیا، مندر میں آیا، کہا میں نام بھی بدلتا ہوں، دھرم بھی بدلتا ہوں. سب بدل لیا. جھوٹی کتاب لکھنے کا دعویٰ کیا، لکھ بھی دیا، پھیلانے کی بات کہا، پھیلا بھی دیا. لیکن بعد میں پتہ چلا بیوی بھی چھوڑ گئی، بچے بھی چھوڑ گئے، گھر بھی چھوٹ گیا. پھر جن پاکھنڈیوں کے ہاں پناہ لیا تھا انہوں نے پکڑا کر کے جیل بھی بھیج دیا. جیل سے باہر آیا، اب ایک کتا سڑک پر سویا ہے. میں نے ایک کلپ دیکھی، ایسا لگ رہا ہے سور کا بچہ کوئی سویا. ہاں سچ بات کہہ رہا ہوں. نیچے سو کر کے لوگوں سے یہ کہہ رہا ہے کہ میرا تو گھر بھی آپ لوگوں نے قبضہ کر لیا ہے، میری بیوی بچے بھی چھوڑ گئے، نام بھی گیا، دھرم بھی گیا. ہم نے کہا یہ دیکھ خدا کی بارگاہ میں ابھی شروعات سے آگے ہوتا کیا ہے. تو نے جس نبی پاک کی شان میں انگلی اٹھائی تھی، مولا کریم اب تیرا اس دنیا میں بھی انجام بتائے گا اور آخرت میں بھی بتائے گا. کان کھول کر کے سن لو، بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر.
یعنی قسم خدا کی اگر اللہ تک پہنچنے کا کوئی دروازہ ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کا دروازہ ہے، اور اگر رسول کو چھوڑ دیا تو نہ بھاگنے کی جگہ ہے نہ ٹھہرنے کی جگہ ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ جاؤ، مر کر کے قبر میں بھی پہنچو گے، نکیرین مار مار کر کے پوچھیں گے بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، بتائیں ان کے بارے میں کیا کہتا تھا۔ جب تک رسول کے بارے میں نہ کہو گے تمہیں قبر میں منکر نکیر بھی نہیں چھوڑنے والے۔ اسی لیے اقبال نے یہ سمجھایا ہے محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ میری پوری تقریر کا خلاصہ، نچوڑ، لب لباس، خلاصہ اور اس شاہی جامع مسجد سے اگر کوئی بہترین پیغام جا سکتا ہے تو حاضرین وہ پیغام یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اٹھو قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دو اور دہر میں نام محمد سے اجالا کر دو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔